بظاہر داغ دہلوں نے تو خالص غزل کا شعر کہا ہے، مگر نہ جانے کیوں گزشتہ کئی روز سے عدالتوں کے تیور دیکھ کر یہ یاد آیا ہے۔ آپ بھی سن لیجئے۔ تیور تیرے اے رشک کمر دیکھ رہے ہیں، ہم شام سے آثار سحر دیکھ رہے ہیں۔ 28 نومبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں اپیل پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ سزا اور جزا سے ہٹ کر دیکھنا ہوگا کہ آئین توڑنے کی سزا نہ بھی ملے، غلطی تو تسلیم کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین توڑنے والے ججوں کی یہاں تصویریں کیوں لگی ہیں؟ آمروں کے ساتھ کھڑے رہنے والے صحافی بھی ذمہ دار ہیں، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اسی بینچ کے ایک اور ممبر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیوں نہ 12 اکتوبر 1999 کے اقدامات پر بھی کارروائی کی جائے۔ 12 اکتوبر کو آئین توڑنا 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی سے زیادہ سنگین جرم تھا۔ اسی طرح 29 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کے کیس کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سماعت پر لاپتہ بلوچ سٹوڈنٹس برآمد نہ ہوئے تو میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور سیکریٹری دفاع و داخلہ کے خلاف اندراج مقدمہ کا حکم دوں گا اور پھر سب کو گھر جانا ہوگا۔ عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر ہم کوئی تبصرہ کرنا یا تجزیہ پیش کرنا مناسب نہیں سمجھتے، البتہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 2 عمومی نوعیت کے ریمارکس پر ہم اپنی گزارشات ضرور پیش کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہمیں قوم بننا ہے تو ماضی کو دیکھ کر مستقبل ٹھیک کرنا ہوگا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سزا اور جزا کا معاملہ اوپر بھی جائے گا۔ ماضی کو دیکھ کر مستقبل سنوارنے والی بات بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ایک ایسا نکتہ ہے جس کی گواہی کئی قوموں کی تاریخ سے بھی ملتی ہے۔ مرشد اقبال نے بھی اسی ازلی و ابدی حقیقت کی طرف اپنی مشہور زمانہ نظم مسجد کرتبہ میں توجہ دلائی تھی۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ مگر ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جس نے اپنی تاریخ پر نہ تاریخ کی روشنی میں اور نہ ہی اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں اپنا کوئی حساب کتاب کیا ہے۔ ہم بے حساب یعنی بلا احتساب وقت دوڑے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں، زخموں سے چور ہوتے ہیں، پھر مرہم پٹی کرتے ہیں جب زخم بھر جاتے ہیں، اور پھر چند ہی سالوں میں کوئی ویسا ہی موقع آتا ہے تو ہم غور و فکر کرتے ہیں، نہ تدبر سے کام لیتے ہیں، بس اپنی انا کی رت کو اندھا دھند بھگاتے اور اسی منطقی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں جس حادثے کا ہم چند برس پہلے شکار ہوئے تھے۔ اسی لیے تو ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے۔ ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے، قیام پاکستان سے ہی اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ بھارت کو بھی ہمارے ساتھ ہی آزادی ملی تھی، مگر اس نے محض 2 سال 11 ماہ اور 17 دنوں میں 26 نومبر 1949 کو اپنا دستور بنا لیا، جس پر اب تک وہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا پہلا دستور 9 برس کی محنت شاقہ کے بعد 1956 میں بنایا، مگر ایک ڈکٹیٹر ایوب خان نے اکتوبر 1958 میں اس دستور کی بساط لپیٹ دی اور ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور ہر طرح کے بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کو ختم کر دیا۔ ایوب خان نے اخبارات پر سینسر عائد کر دیا۔ اس فوجی انقلاب کا آنکھوں دیکھا حال ایئر مارشل اصغر خان نے اپنی کتاب تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا میں لکھا ہے کہ جب ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تو اس نے جرنیلوں اور ججوں سے مشورہ کیا کہ جمہوری دستور تو ہم نے توڑ دیا ہے، مگر اب کسی دستور پر ملک تو چلانا ہوگا، وہ کیسے بنے گا؟ سب چپ رہے، مگر اس وقت کے چیف جسٹس منیر نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک کام کیجئے، بڑے بڑے شہروں میں جلسہ عام سے خطاب فرمائیں، لوگوں سے کچھ جذباتی باتوں پر ہاتھ کھڑے کروائیں اور اپنی مرضی کا دستور نافذ کر دیں۔ ہماری تاریخ کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ 10 برس ایوب خان کے خلاف چھوٹی بڑی کئی تحریکیں چلی۔ 1968 اور 1969 کے درمیان چلنے والی متحدہ جمہوری تحریک کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکے اور انہوں نے اپوزیشن کے سارے جمہوری مطالبات منظور کر لیے، مگر جاتے جاتے وہ اپنے ہی 1962 کے دستور کے مطابق اقتدار اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے کرنے کے بجائے اس وقت کے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر گئے۔ ایوب خان نے تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہ کیا اور نہ ہی یحییٰ خان نے کسی فہم و فراست سے کام لیا۔ مختصراً یہ کہ جب اپنے ہی لیگل فریم ورک آرڈر کے مطابق یحییٰ خان نے 1970 میں انتخابات کروائے، جن میں شیخ مجیب الرحمان کو مشرقی پاکستان میں 99% اکثریت ملی، مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں باقی جماعتوں سے زیادہ تھیں، یحییٰ خان نے بھٹو صاحب کے مشورے سے مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنانے کی بجائے مغربی پاکستان کی جیل میں قید کر دیا۔ باقی ساری تاریخ ہے۔ یوں پہلے ڈکٹیٹر نے متفقہ دستور توڑنے کی بنیاد رکھی، دوسرے نے مشرقی پاکستان کی انتخابی اکثریت کو جوتوں تلے روند دیا
اور یوں ملک دو لخت ہو گیا اور ہمیں سانحہ سکوت ڈھاکہ کے قرب عظیم سے گزرنا پڑا۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ کس طرح باقی ماندہ مغربی پاکستان پر ذوالفقار علی بھٹو تمام تر اختیارات بلکہ پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے رتبہ جلیلہ پر فائز ہوئے، تمام سیاسی جماعتوں اور قوم نے ان کا ساتھ دیا اور 1973 میں ایک بار پھر متفقہ اسلامی اور جمہوری دستور بن گیا، مگر تمام تر مطالعے اور وسیع تر تاریخی شعور کے باوجود بھٹو صاحب نے تاریخ سے ہرگز کوئی سبق نہ سیکھا۔ بھٹو صاحب نے قبل از وقت انتخابات کا طبل بجا دیا، بلا مقابلہ منتخب ہونے کے شوق میں مخالف امیدوار کو غائب کرا دیا اور اسے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہ کروانے دیے۔ یہی کچھ ان کے صوبائی وزرائے اعلیٰ نے کیا۔ بھٹو صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے بہت سے امیدواروں نے انتخابی دھاندلی کی حد کر دی۔ یوں اپوزیشن نے انتخابی نتائج کے خلاف زبردست تحریک چلائی۔ بھٹو صاحب نئے انتخابات کے لیے آمادہ ہو گئے مگر تاخیری حربوں سے کام لیتے رہے اور یوں سیاست کو صاف شفاف جمہوری راستے پر ڈالنے کا انہوں نے بہترین موقع ضائع کر دیا۔ ایک بار پھر 1977 میں فوج اقتدار پر قابض ہو گئی۔ آگے پھر وہی دائرے میں سفر کرتی ہماری تاریخ ہے۔ بھٹو مرحوم کا انجام ایک دردناک المیہ کی صورت میں ہوا جو ساری قوم کو غمناک کر گیا۔ اس کے بعد بھی یہی کھیل کئی برس تک جاری رہا۔ اس لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اگر ہمیں ایک قوم بننا ہے تو تاریخ سے سبق حاصل کرنا ہوگا اور ان غلطیوں سے اجتناب کرنا ہوگا جن کی بنا پر ہم بار بار سانحات و حادثات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جرمنی اور اٹلی میں فسطائیت اور اسپین اور جنوبی افریقہ میں آمریت تھی مگر انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کیا۔ اب یہ ممالک اپنی اپنی جمہوری شاہراہ دستور پر گامزن ہیں۔ انہوں نے 100 باتوں کی ایک بات یہی کہی کہ دنیا کی عدالتوں میں ہی نہیں اوپر کی عدالت میں بھی ہمیں اپنے اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر عرش بری کی جواب دہی کا احساس دلوں میں زندہ ہو تو پھر یہ پاک سرزمین جنت کا گہوارہ بن سکتی ہے۔